لگی پیاس لگی کہن لگا پانی دا ایک گھٹ دے دیو انہاں کیا پانی تے کوئی نہیں ٹھنڈا بالکل کوئی نہیں ملیا تے گرم پانی ملے گا کھولدا ہویا او بھی ایک گھٹ ملے گا صرف پیاس بجھان واسطے بلکہ او دے نال پیاس بھی نہیں بجھے گی صرف حلق تر ہوئے گا لیکن مسئلہ 80 سال دی عبادت دیڑی پے گی مرتا کیا نہ کرتا کہنے لگا 80 سال چھوڑ کے 100 سال دی بھی ہوندی تامی میں دے دیندہ لے جو عبادت گھٹ پانی دا دے دیو 80 سال دی عبادت دے بیٹھا تے گرم پانی دا کھول دایا گھٹ پیتا تے اللہ دے فرشتے پھر آگئے او جڑا ٹھنڈے چشم میں دا پانی پیندا رہے حساب دے جڑے ترو تازہ بڑے پھلے انار کھاندا رہے حساب دے اس ویلے اپنی اکھاں میں جتھرو لے کے آیا تے کہن لگا اللہ تیری ایک نعمت دا حساب بندہ دے سکدا دے بھی نہیں سکدا تے حساب کر بھی نہیں سکدا اس واسطے تو بغیر حساب دے مہربانی کرے تے میرے اللہ تیرا کرم ہے بغیر حساب دے فضل کرے تے میرے اللہ تیری مہربانی ہے میں معافی منگنا میں معافی منگنا میں بھاویں 500 سال عبادت کردہ رہاں میں اپنے فائدے واسطے کرنی ہے تاں میری قبر اچھی ہو جائے تاں میری آخرت اچھی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ دا رسول راضی ہو جائے اللہ میں معافی منگنا آج دے بعد نہ اپنی عبادت تے فخر کرانگا نہ اپنی تلاوت تے والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مقیم ہو گئے لامکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا
بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی عقیدت نال اور محبت نال درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے دو بلہ بھی بال دے گا۔ میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک دی آمد ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک دا بڑی شدت نال انتظار فرماندے سن، اور جوں جوں رمضان المبارک قریب آندا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا شوق بڑھدا جاندا سی، اور ساڈا یہ حال ہے کہ جوں جوں رمضان نیڑے آ رہا ہے اسی ہور سست ہو رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام رمضان المبارک دے قریب آنتے بہت زیادہ ذوق اور شوق نال صرف انتظار نہیں بلکہ استقبال فرماندے سن، اور شعبان المعظم دے اکثر جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر اچانک فرماندے سن، او دیکھو کون آ رہا ہے۔ صحابہ کرام پچھاں پرتی کے دیکھتے سن، کوئی شے نہیں سی ہوندی، پھر فرماندے سن او دیکھو کون آ رہا ہے، وہ پھر دیکھتے سن کوئی شے نہیں، پھر سوچتے سن کہ حضور کدی جھوٹ تے بولیا نہیں، آقا علیہ السلام تے سچ بول دینے، زمین آسمان دا نظام بدل سکتا ہے، کائنات دا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زبان میں جو نکلے ہویا لفظ جھوٹا بولو نہیں ہو سکتا۔ آپ پھر تیسری دفعہ فرماندے سن او دیکھو کون آ رہا ہے، صحابہ بہت حیران ہوندے سن پتہ نہیں کون آ رہا ہے، آپ پھر خود ہی فرماندے سن کہ رمضان آ رہا ہے۔ آج میرا دل سی کہ میں رمضان اور قرآن دے عنوان تے کو جمعہ پڑھاواں، لیکن میرے دل وچ خیال آیا بے ایک اگلا جمعہ بھی پہ ہے، تے آج میں کیوں نہ کو فکر آخرت دے بارے چند باتاں عرض کراں۔ اگلے جڑے بزرگ سن نا انہاں نال کوئی دنیا داری دی بھی گل کردا سی نا کہ او آخرت دی گل کردے سن، چونکہ انہاں دے سامنے دنیا نہیں سی ہوندی، انہاں دے سامنے بولو انہاں دے سامنے آخرت ہوندی سی، اس واسطے او گل ہی آخرت دی کردے سن۔ حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت دے بانی انہاں دے بیٹے سن، اور اللہ دی قدرت ٹرین وچ بیٹھے، ریل گڈی نہیں ہوندی، کسی بندے نے کہا بھئی یہ ٹرین بڑی اچھی چل دی ہے، بڑی تیز گام ہے، اور بڑی تعریف کی تھی، تقریباً کو 15 منٹ لائے، انہوں نے 15 منٹ دی گفتگو سنن دے بعد فرمایا بھئی جڑی چیز بڑی ٹوٹن واسطے ہوئے اس دی تعریف دا کی فائدہ،
جیڑی کوئی چیز ہمیشہ رہے وہ دی تعریف کرو. اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا. اس واسطے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. اللہ دی تعریف کرو، یعنی انہوں دے سامنے آخرت ہے. آخرت اس واسطے گل بھی آخرت دی کرنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے نرم جے کپڑے نال اپنا نک صاف کر رہے سن. آپ سلم فرمایا شاید یہ دل وچ خیال آوے بھئی اگے تے سادہ کپڑا نہیں سی لبدا، ہن تے ماشاءاللہ کاٹن دے مل رہے ہیں، نرم ریشم دا کپڑا. اور خود فرما رہے سن، حالانکہ یہ نہیں کہ انہوں نے آخرت دی فکر نہیں سی، ہے سی، لیکن حضور نے زیادہ توجہ آخرت دی فکر دی طرف دلائی. اور یہ کہہ رہے سن کہ ابو ہریرہ تینوں کدی پاٹا کپڑا بھی نہیں سی لبدا تے آج ریشمی رومالا نال تو نک صاف کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لمنادل سعد بن معاذ افضل من ھذا فی الجنہ. سعد ابن معاذ دا جیڑا رومال جنت وچ ہے نا وہ اے دے نالوں کئی گنا بہتر ہے. کیوں؟ حالانکہ اس کپڑا بھی کوئی ماڑا نہیں سی، اچھا ہی سی، لیکن توجہ آخرت ول دلائی. اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ صحابی نے جڑے ایک جنگ وچ شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے جنازے وچ اپنیاں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے رکھ سن پباں دے باہر، یعنی اپنے مبارک پیران دا جڑا فرنٹ ہے نا، فرنٹ اس دے ذریعے انگلیوں دے ذریعے چل رہے سن. ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ یہ چلن دی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ دے جنازے 70,000 فرشتیاں نے شرکت کی تھی. میں ڈرنا کہ کدرے میرا مقدس پیر انہاں دے مقدس پراں تے نہ آ جائے. ایو صحابی نے. اور حضور نے حضرت ابو ہریرہ نے کی فرمایا سعد بن معاذ دا رومال جنت دے اندر تیرے رومال نالو 70 گنا بہتر ہے. تاں جے دنیا دیاں نعمتاں وچ الجھ نہ جان. بے بڑی شے جویں اسی کہنے ہاں نیو ماڈل کپڑا نویں ماڈل دا ہے، جُتی نویں ماڈل دی، گھڑی. ہن تے لوگ بڑھیاں بھی نویاں ماڈل دیاں لین لگ گئے، نیو ماڈل. یہ عجیب ہے نا، عجیب توجہ ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور نے کدی بھی سانو دنیا دی نعمت وچ رغبت کرن دی ترغیب نہیں دیتی کہ یار بڑی شے بھئی یہ 4 دن کھانی ہے، روٹی چنگی کھاؤ، میں نہ چوپڑی کھاؤ، سادی کھاؤ. اللہ دعا دی عزم کرے. کھانی تو روٹی ہے. ساڑھے استاد جی فرماندے سے کپڑا چنگا پا لو یا ماڑا پا لو، پونا تے کپڑا ہی ہے. یہ وقت گزر جائے گا چپل نال بھی، لیکن قبر دی ایک گھڑی اگر مشکل ہو گئی تو وہ گزرنی مشکل ہو جائے گی، وہ گزرنی مشکل ہو جائے گی. اس واسطے دنیا دی طرف توجہ تھوڑی کر، آخرت دی طرف توجہ زیادہ کر. چونکہ دنیا چ میں تھوڑے رہنا ہے، آخرت چ میں بہتیاں کی میں رہنا ہی انہا ہے، رہنا ہی پھر اتھے ہے، پھر آنا ہی نہیں. پھر جدو میں قبر دی پتال اتر جاواں گا نا، بس اے دنیا دا سفر پھر ختم ہے، پھر آخرت دا سفر شروع ہے. اور اس راہ دا راہی آج تک واپس نہیں آیا، اس سفر دا مسافر آج تک واپس نہیں ولیا، اس دیس دا پردیسی آج تک واپس نہیں آیا. آیا کوئی؟ کنے مر گئے؟ مر بھی رہے، اعلان ہی سن رہے ہو نا، کنے مر گئے، کنے چلے گئے، لیکن آیا کوئی نہیں. اور اللہ اسے واسطے کہہ رہے نے کہ تواڈے کولو میں اگر ہر نعمت دا سوال کرنا شروع کر دیتا نا تے تسی بچنا کوئی نہیں، تسی پھر پھسنا ہے. جی اللہ پوچھ لیا پھر تسی
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ کہندے نے فرض کر لو اگر میں پوچھ لیا اکھاں دتیاں اس امانت وچ خیانت کیوں کیتی، کان دتے اس امانت وچ خیانت کیوں کیتی، زبان دتی اس امانت وچ خیانت کیوں کیتی، ہاتھ پیر دتے اس امانت وچ خیانت کیوں کیتی. اگر میں تواڈے کولوں پوچھ لیا تسی اودا حساب دے سکنا. بنی اسرائیل دا بزرگ 80 سال بے ریا عبادت کردا رہا، کدی قیام کردا رہا، کدی رکوع کردا رہا تے کدی سجدے کردا رہا تے 80 سال رکوع قیام تے سجدے دے اندر گزار دیتے. اللہ دے ہاں مر کے پیش ہویا، فرشتیاں پوچھیا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ انہیں کہا حالے تک میرے کو پوچھ دے ہو میرا رب کون ہے؟ مینو 80 سال لگ گئے نے رب رب کر دیا، حالے میں رب نو نہیں جاندا. میں تے 80 سال بیوی تو علیحدہ، اماں تو علیحدہ، باپ تو علیحدہ، رشتہ داراں تو علیحدہ گزارے نے، میں نہیں جاندا اور تسی جان دے ہو. فرشتیاں نال تکرار شروع کر دیتا. فرشتے واپس گئے تے جا کے عرض کی مولا تیرا بندہ عجیب ہے، جنوں اپنی عبادت تے ناز ہے، جنوں اپنے قیام تے ناز ہے، جنوں اپنے رکوع تے سجدیاں تے ناز ہے. اللہ نے فرمایا تھوڑا جہا جہنم دا ڈھکنا کھولو. جدو جہنم دی گرم لو لگی، پیاس لگی، کہن لگا پانی دا ایک گھٹ دے دیو. انہاں کیا پانی تے کوئی نہیں، ٹھنڈا بالکل کوئی نہیں، ملیا تے گرم پانی ملے گا کھولدا ہویا، او بھی ایک گھٹ ملے گا صرف پیاس بجھاڑ واسطے، بلکہ او دے نال پیاس بھی نہیں بجھے گی، صرف حلق تر ہوئے گا. لیکن مسئلہ ہے 80 سال دی عبادت دیڑی پے گی. مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا 80 سال چھوڑ کے 100 سال دی بھی ہوندی تامی میں دے دیندا، لے جو عبادت گھٹ پانی دا دے دیو. 80 سال دی عبادت دے بیٹھا تے گرم پانی دا کھولدا ہویا گھٹ پیتا تے اللہ دے فرشتے پھر آ گئے. او جڑا ٹھنڈے چشمے دا پانی پیندا رہے حساب دے، جڑے ترو تازہ بڑے پھلے ہوئے انار کھاندا رہے حساب دے. اس ویلے اپنی اکھاں میں جتھرو لے کے آیا تے کہن لگا اللہ تیری ایک نعمت دا حساب بندہ دے سکدا، دے بھی نہیں سکدا تے حساب کر بھی نہیں سکدا. اس واسطے تو بغیر حساب دے مہربانی کرے تے میرے اللہ تیرا کرم ہے، بغیر حساب دے فضل کرے تے میرے اللہ تیری مہربانی ہے. میں معافی منگنا میں معافی منگنا، میں بھاویں 500 سال عبادت کردا رہاں، میں اپنے فائدے واسطے کرنی ہے تاں جے میری قبر اچھی ہو جائے، تاں جے میری آخرت اچھی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا رسول راضی ہو جائے. اللہ میں معافی منگنا اج دے بعد نہ اپنی عبادت تے فخر کراں گا، نہ اپنی تلاوت تے فخر نہیں کراں گا، عاجزی کراں گا. اے اللہ دا شکر کیتا کرو بھئی اللہ تانوں جمعے تے جلدی لے آندا ہے. صوفی صاحب جڑے نا وہ 12 رکعتاں نفل دیاں پڑھ لیں نا، وہ سمجھے پتہ نہیں میں جنید بغدادی بن گیا. تے جی وہ کوئی اور ماشاءاللہ رکعتاں اللہ نو توفیق دے دے کوئی صلاۃ التسبیح وغیرہ دی، وہ سمجھے پتہ نہیں میرے جیا بندہ دنیا جانتے ہے ہی کوئی نہ. نہیں، میں اللہ دا ذکر کرنا، میں اپنے فائدے واسطے کرنا، میں اپنی قبر اچھی کرن واسطے کرنا، میں نماز پڑھنا، میں روزہ رکھنا، میں حج کرنا، میں عمرے کرنا، میں زکوٰۃ دینا، میں صدقہ دینا، میں خیرات کرنا، میں اچھا بولنا، میں اپنے اخلاق اچھے کرنا، میں اپنی آخرت اچھی کرنا.
میں اپنی یہ میں کسی نو فائدہ کی دے سکنا، میں اپنے فائدے لئے کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اپنے فائدے لئے کر رہے ہے، جیڑا گناہ کر رہے ہو اپنے پیروں تے کہاڑی آپ ہی مار رہے ہیں۔ پر جیڑے ویلے پھر انہوں لگتا ہے نا افسوس، اب کیا کرے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، مڑ متھے تے ہاتھ رکھ کے پٹ دائے اللہ کہتے ہیں ہون ویلا ہون وے آ گئے، بس جو گزر گیا ہو غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑی ایک پالنو کہندے نے، پالنو گھنٹہ نہیں گھڑی، ایک گھڑی گھڑی کر دی نا ٹک 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 سیکنڈ ہوندہ ہے، یہ سیکنڈ اگر گزر گیا بس گزر گیا۔ اے میرے بول دیا کنے سیکنڈ منٹ لنگ گئے، بس لنگ گئے۔ میں اگر چاہاں نا پوری دنیا خرچ کر دے ماں یہ واپس آ جا، اللہ دی قسم میں واپس نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ وہ ملکہ بس سی نا، بڑی امیر ترین ملکہ سی، انہوں نے کہا ملک الموت نو کہو ایک سا دے دے وے ساری بادشاہی لے لے وے، تے ملک الموت پتہ کیا انہوں نے کہا بی بی تو سیکنڈ کہنی اتھے سیکنڈ دا سما حصہ بھی نہیں ملدا، جدو تیری آ گئی نا بس پھر آئی، پھر جان نکلی، پھر گیا، بس فنش ختم۔ اس واسطے اچھے لوگ اپنے وقت نو قیمتی بنا دینے، وقت دی قدر کر دینے، تے جیڑے میں نوارا وقت ضائع ہی ضائع۔ اور رابعہ بصری پتہ کی کہندی سی، جیڑی گھڑی اللہ دے ذکر تو غافل گزر گئی او میری ضائع گزر گئی، او میری دن اچھا نہیں لگدا پر اللہ دی یاد نال، رات اچھی نہیں لگدی پر اللہ دے ذکر نال۔ دن بھی اچھا تاں ہے جی اللہ دا ذکر، رات بھی اچھی تاں ہے جی اللہ دا۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے راتی مسلے دی پشت سوار ہوندے نے، اور بد نصیب نے وہ لوگ، بدبخت نے وہ لوگ جڑے برائی دی پشت تے سوار ہوندے نے۔ کنی دنیا رات نو روندی اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، اور کنے بد نصیب نے جڑے راتی شراب پی کے زنا کر دے نے، ظلم کر دے نے۔ بادشاہ سفر تے چلے آؤں تے اپنے فوجیاں نو کہن لگا سپیشلسٹ گھوڑا میرے واسطے تیار کرو، آج شکار کھیلن جانا تے جڑا میری ہیلپ زیادہ کرے گا انہوں شکار دا اچھا گوشت کھلاواں گا، تے ملدا تے قسمت نالے سارا جنگل چھان ماریا شکار ملیا۔ سارے فوجیاں گیا، بادشاہ دوڑ دوڑ کے تھک گئے، شکار ملیا ہی نہیں، واپس چلیے۔ آخر بادشاہ سینہ شالا، بادشاہ بھی انصاف پسند ہوئے، ظالم نہ ہوئے، عوام دے پیسے لٹڑ والا نہ ہوئے، مظلومہ دا حق مرن والا نہ ہوئے۔ جدو واپس پل تو گزرے ایک گاں تے نظر پئی، پوچھیا اے گاں کن دیئے، سارے آگیا بادشاہ سلامت کمائیے جدی گزران گائیں تے، او گاں دا دودھ ویچ دیئے تے اپنے یتیم بچے پال دیئے تے نال مزدوری کر دیئے، دہاڑی کر دیئے، اپنا پیٹ پال دیئے۔ تے بادشاہ نے کیا امیر دے مال نو ہاتھ پانا سوکھا نہیں، تے غریب دا ہاپ کڑنا بڑا سوکھا ہے۔ غریب تے ہر کو ظلم کرتا ہے نا، اے ملک ہے نا، یہ دے وچ امیر واسطے قانون ہو رہے، غریب واسطے جنازہ بھی قانون نو چھڈو، تسی جنازے دی گل کرنا، امیر مر جائے ماشاءاللہ صفاں دیاں صفاں،
اوئے ہوئے ہوئے سارے جناب کاٹن دے سوٹ آلے جناب راڈو دیاں گڑیاں آلے پراڈو گڑیاں آلے غریب مر جائے دیکھیں جے کدی کو بندہ مشکل نال 4 بندے وہ بھی 4 پے چکن والے انہیں کیا غریب دا مال تھے آنا سوکن نوکرانوں کیا کرو زبان نوکرانے پھڑی گاں گرا کے ذبح کر دیتی اگ دی انگاریاں تے کباب بنائے کھا گئے مائی تے مزدوری کرن گئی سی شامی واپس آئی گاں نظر نہ آئی لوگاں نو پوچھیا میری گاں کتھے گئی تے لوگاں پوچھن تے دسیا ویسے نہیں دسیا کیوں جے انہاں نو پتہ سی بادشاہ سلامت ادھر جدی مرضی کھاندہ رہے بول دے کوئی نہیں بھئی یار مرنا ہے نا میں تو نہیں دسدا نا 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 کھاندہ رہے کچھ ادو لٹے کچھ ادو لٹے لوگاں دسیا نہیں پوچھیا تا لوگاں نے دسیا مائی تیری تے گاں بادشاہ دے نوکر تے بادشاہ سلامت کباب بنا کے کھا گئے نے پر اگلی گل یاد رکھی تینوں گاں دی ایک بوٹی بھی ملنی نہیں چونکہ بادشاہ نال گل کرنی سوکھی اے تے عمر بادشاہ ہوئے نا جنہیں غریباں واسطے دروازے کھلے رکھے ہوں جدی مرضی آوے اتنے تا چھوٹے جے افسر نال گل کرنی اوکھی ہے کوئی گل نہیں مل دے ہی نہیں اے بادشاہ ہے ملنا بڑا اوکھئی اماں تینوں تیری گاں نہیں ملنی پر اللہ جس غریب نو دلیری دے وے او ظالم بادشاہ دے سامنے بھی کھڑا ہو جاندہ ہے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر ظالم بادشاہ دے سامنے حق دا کلمہ کہنا افضل جہاد ہے اور چپ کر کے بیٹھے رہنا نا سانو کیے انہوں کی فرمایا شیطان اخرس ایک گنگا شیطان ہے گنگا صرف گنگا بندہ نہیں کی گنگا شیطان یہ سچ کہہ نہیں رہا مائی پلتے کھڑی ہو گئی 1000 بندہ سمجھانا لا مائی گل نہ کری اگے گاں گئی تے جے تو گل کیتی پھر تو ہی انہیں کیا کوئی گل نہیں بادشاہ کوئی منہ تے نہیں پا لینا پل تے کھڑی ہو گئی تے جدو بادشاہ دی سواری اگے گئے نوکران دے گھوڑے پچھے پچھے زور دا جھٹکا لگام نو دیتا تے لگام نو جھٹکا دیر کے کہن لگی بادشاہ سلامت میں گل گاں دی کرن آئی ہوں او گاں میں غریب عورت دی سی پوچھن صرف آئی ہوں میری گاں دا حساب اس پل تے دیویں گا یا اس پل تے دیویں گا بادشاہ دا چہرہ فک ہو گیا رنگ پیلا ہو گیا چونکہ وہ مسلمان بادشاہ سی گھوڑے تلڑ کھڑا کے تھلے آیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اماں اس پل تے جتنے حساب لینے نہیں لے لے اس پل دا حساب بڑا مشکل ہے اس پل دا حساب بڑا مشکل ہے ماں اس پل تے حساب لے لے آسن قبراں پوسن خبراں اس ویلے تینوں جدو قبر دی آنکھ کھلی نا سارا ہی چانن ہو جائے گا اور تو کمے گا میرا چن کہ مولوی سچ کہندا سی میں غافل رہا میں اپنی تڑ چ رہا میں اپنی مغروری چ رہا میں اپنے کبر چ رہا میں ہی اپنی انا وچ رہا اے ٹھیک گل سی لیکن اتھے لکھ واری چیکاں مار رو اے پانی والے ہنجو رو اے خون والے رو پھر اکھاں زخمی پیپ والے رو فائدہ کوئی نہیں ایتھے ایک قطرہ بہا
ندامت دا آنسو اللہ دے سامنے بہا، اللہ کہنا تیرے اس آنسو دے قطرے نال میں جہنم دی آگ بجھا دیا گا۔ بادشاہ کہن لگا اماں اس پل تے حساب بولو بڑا مشکل ہے، اس پل تے حساب لے لے۔ انہیں کہا بادشاہ کچھ نہیں منگ دی، میری گاں تے ہن واپس آتی نہیں، چلو میں نو کوئی گاں لے دے۔ بادشاہ روندہ روندہ آیا، 70 گاواں اس ماں نو اس گاں دے بدلے دتیاں۔ لوگاں پوچھیا بادشاہ سلامت اس دی گاں تے اکو سی تسی 70 دے دتی؟ فرمایا ماں دے جملے نے میرے دل نو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ اس گاں دا حساب اس پل تے دے گا یا اس پل تے؟ او پل دا حساب بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ فقیر اپنی ماں نال سفر کر رہے ہیں، عطایو نام سردیاں دی سرد رات، ٹھنڈی ہوائیں، ککر پالا بڑے، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تے ماں کہن لگی فقیران جی اماں جا جنگل دے اندر لکڑیاں کٹ کے لے آن، تے یہ لکڑیاں نہیں لے آ سکدا تے کسے گھروں انگارا لے آ، لکڑیاں میں جمع کرنیاں، تھوڑا سارا اگ سیک لویے، سردیاں میں جو سکون مل جائے گا۔ اے فقیر ماں دی گل سن کے ٹر پیا، لیکن لوکاں کولو منگن والا نہیں سی، اللہ کولو منگن والا سی۔ پھر آ کے واپس آ گیا تے کہن لگا ماں اگ دا انگارا تے نہیں ملیا۔ ماں نو غصہ آیا تے ماں نے کیا پاگلا کسے شہر چ ٹر جاندا۔ پھر آ کے واپس آیا تے کہن لگا ماں اگ دی چنگاری تے نہیں ملی۔ ماں نو پھر غصہ آیا تے غصے نال کہن لگی بے وقوف پراں دوزخ جی چلا جاندا، اتھو کوئی اگ دی چنگاری لے آندا، چونکہ جہنم تے اگ ہی اگے، دیواراں بھی اگ نے، فرش بھی اگے، چھت بھی اگے، اتے بھی اگے، تھلے بھی اگے، سجے بھی اگے، کھبے بھی اگے، اگے بھی اگے، پیچھے بھی اگے، اتھو کوئی اگ دا انگارا لے کے آندا۔ اے فقیر دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے کہن لگا ماں جہنم دے اندر بھی اگ کوئی نہیں، ہر بندہ اپنی اگ نال لے جاندا ہے۔ اے جملہ دل دی تختی تے لکھن دے قابل ہے کہ اماں دوزخ وچ اگ کوئی نہیں، ہر بندہ اپنی اگ۔ سود کھانا اگ ہے، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ سود کھاندا ہے اپنی سکی ماں نال 37 دفعہ زنا کردا ہے، اور جیڑا شراب پیندا ہے او دے گناہ ہون دے باوجود ایک گھٹ پین نال اللہ او دی 40 دن نماز نہیں قبول کردا۔ اے جھوٹ بولنا اگ ہے، اے غیبت کرنا اگ ہے، حسد کرنا اگ ہے، کسی دا حق مارنا اگ ہے، ماں باپ دی نافرمانی اگ ہے، استاد بزرگ دی بے ادبی اگ ہے، اللہ دے کلام نو پسے پشت ڈال دینا اگ ہے۔ اماں دوزخ کی جگ کتھے؟ ہر بندہ اپنی اگ نال ہی لے کے جاندا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ، اللہ کہتے نے اس دن نو بھی یاد کر لے جدو میں تیرے کولو ضرور پوچھاں گا۔ ابو سفیان کہندے مکہ فتح ہویا تے ساری زندگی میں حضور دے پیچھے رہا، تکلیفاں میں بڑیاں دتیاں، دکھ بھی بڑے دیتے، مدینے میں بھی سکھ دا سا نہیں لین دیتا، چونکہ میں سرداراں دا CID رپورٹر سا، اس واسطے ہر تکلیف حضور نو میں دیتی۔ پر آقا 10,000 قدسیاں دا لشکر لے کے مکے وچ داخل ہوئے تے میرے اللہ نے جبرائیل نو اتاریا، فرمایا سونیا تیرے بلال نے بڑیاں مارا کھا دیاں نے، سمیہ نے بڑیاں مارا کھا دیاں نے، سنیرہ نے اکھاں
فتحاں نکلوائیاں نے اج میں اللہ اعلان کرنا انا فتحنا لک فتحا مبینا آج وکٹری دا نشان ہے آج میں تانوں فتح دے دیتی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر سونیا تیرے سارے یاراں دے اگلے پچھلے گناہ میں معاف کر دیتے نے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ تے میں ساریاں نعمتاں تواڈے تے مکمل کر دتیاں نے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تے سونیا سب تو بڑی نعمت کہ میں تانوں صراط مستقیم عطا کیتا ہے ابو سفیان کہندا ہے حضور حرم وچ آ گئے حضور اس پاسوں حضور داخل ہوئے ادو میں ہی بڑھ پیا میں سامنے حضور دیاں اور حضور کسوا اونٹنی دی کمر تے بیٹھے اور اس اونٹنی دے پلانے نال حضور دا سر لگ رہا ہے سر مکہ فتح ہوا ہے ایتے چھوٹا جا ٹکڑا فتح ہو جائے نا بندیاں دی گلاں ہی نہیں مکدیاں حضور دا سر اونٹنی دے پلانے نو لگ رہا ہے اور سر جھکا کے آ رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں آج بچنا کاکھ نہیں چونکہ اسی بلال نو بڑا مارے اسی سمیہ دے ٹکڑے کیتے اساں زنیرہ دی آنکھاں کٹین خباب دی شربی نے آگ دے انگارے بجھائن عمار ابن یاسر بڑڑا بندہ تتی ریت تے لٹا کے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں آج مسلمان آگن بدلہ لین آج بچنا حضور نے سر اٹھایا اور کیا فرمایا الیوم یوم المرحمہ آج رحم کرن دا دن ہے حالانکہ آپ تو پہلے ایک صحابی فرمایا الیوم یوم الملحمہ آج جائے گا جنگ دا سوال پترو کسراں کٹاں گے گاڑیاں حضور نے فرمایا نا 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 نہیں الیوم یوم المرحمہ آج رحم دا دن ہے یہ فتح اللہ نے دیتی ہے یہ کامیابی کنے دیتی ہے اللہ نے دیتی ہے آج نہیں کسی نے کچھ کہنا اور حضور اٹھنے تو اترے اور بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو گئے یہ فتح عظیم ہے اس موقع تے حضور جو کچھ کہندے کہہ لیندے چونکہ کنٹرول ہے نا جے دے ہاتھ وچ کنٹرول ہوے نا او تے سوچدا ہے اگلے دی گردن مڑوڑ دیواں اے دی ٹنگ توڑ دیواں اے دی باں بن دیواں اور حضور نے کیا فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اے مکے والیو آج تو آڈے تے کوئی گرفت نہیں یغفر اللہ لکم میں معاف کر دیتے اللہ تو انو معاف کرے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ تو بڑا رحم کرن والا کوئی نہیں اللہ تو بڑا کرم کرن والا کوئی نہیں اللہ تو بڑا فضل کرن والا کوئی نہیں اے مکے والے ہو میں معاف کر دیتا ہے اللہ معاف کر دے وے ابو سفیان کہندے حضور دی نرمی دیکھ کے میں 2 قدم اگے ہویا حضور نے پہلا خطاب میں نو ہی فرمایا اور کیا فرمایا یا ابا سفیان اے ابو سفیان انکم لتموتن تیرے تے ضرور موت آئے گی خطاب ابو سفیان نو کیتا ہے سمجھایا امت نو ہے میں اپنے آپ نو سمجھاواں نا کہ ممتاز تیرے تے ضرور موت آئے گی تو اپنے آپ نو سمجھا کہ تیرے تے ضرور موت آئے گی اور ایدہ انکار کوئی کافر بھی نہیں کردا کر دے ہو تُسی کدی کدی کلے بے کے اپنے آپ نو سمجھایا کرو نا بے تیرے تے ایک نہ ایک دن آئے گی نا یا تو نہ آوے تو پھر نہ سمجھایا کرو جدو آنی ہے پھر سمجھایا کرو اپنے آپ نو انکم لتموتن
تیرے دے ضرور موت آئے گی، تو کلا قبر وچ جائے گا، نہ تیری ماں تیرے نال جائے گی، نہ تیرا بھائی تیرے نال جائے گا، نہ تیرا پیارا بیٹا تیرے نال جائے گا، نہ تیری پیاری اماں تیرے نال جائے گی، تو دنیا دا ہم سفر قبر دا رفیق سفر بن جائے گا، نہ تیری قبر نو بوا ہوئے گا، نہ جالی علی کوئی دروازہ ہوئے گا، نہ میرے ویر کوئی باری ہوئے گی، تیری قبر خالی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اپنی قبر دے اندر تنے تنہا رہے گا، تیرا نہ کوئی دوست ہوئے گا نہ کوئی یار ہوئے گا، کال کوٹڑی ہوئے گی، قبر دا ہنیرا ہوئے گا، یہ تیرے کل کو نیکیاں دا خزانہ ہویا، تیری قبر جنت دا باغ بن جائے گی، تجھے نیکیاں نہ ہویاں تیری قبر دوزخ تے جہنم دا گڑا بن جائے گی۔ گڑا حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، کیا فرمایا؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جنت دے باغاں چوں باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں چوں کی ہے؟ گڑا ہے۔ حضور نے فرمایا یا جہنم دے گڑیاں۔ ابو سفیان کہندے نے حضور نے پہلا خطاب مینوں کیتا تے حضور دا پہلا لفظ میرے دل تے انج وجیا جویں بجلی دا کرنٹ وجدا ہے۔ پہلے تے اکھاں دل والیاں بند سن تے چہرے والیاں تے ہر ایک دیاں کھلیاں ہی رہندیاں نے، تے میرے دل دیاں اکھاں کھل گیاں جدو حضور نے فرمایا انکم لتبعثن، پھر مرنا ہوندا تے کوئی گل نہیں سی، بندہ مر جاندا، کھپ جاندا، مٹی ہو جاندا، کیڑے کھا جاندے، مک جاندا، نہیں، پھر مرن دے بعد تینوں اٹھایا جائے گا، ثم لتسألن یوم القیامہ، پھر قیامت دن والے دن تیرے کولوں پوچھیا جائے گا۔ میں ایو بیان کر رہا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تینوں اگر ایک نعمت دا حساب دینا پہ گیا نا، بڑا مہنگا پہ جائے گا۔ منو کی شفقت حلقہ، جیدہ حساب کتاب شروع ہو گیا نا، وہ پھڑیا گیا، ہاں وہ نہیں بچ سکتا۔ وہ بھامے مولوی ہے، بھامے پیر ہے، بھامے غوث ہے، بھامے قطب ہے، بھامے عبدال ہے، سوائے نبیاں دے۔ نبی گناہاں تو پاک نے، چونکہ اللہ گناہاں نو کہندا ہے میرے نبی دے نیڑے نہیں جانا، باقی سب خطا کار نے۔ جس دا ہو گیا حساب شروع ہو گیا، فقد ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا، تے جے دیتے انہیں فضل کر دیتا وہ بچ گیا، او بچ گیا۔ کدی 5 منٹ نہ سوتے دی نماز تو بعد عشاء تو اپنے آپ نو تھوڑا جا سمجھایا کرو، چونکہ مولوی دا سمجھانا تھوڑی سمجھ، میرا تو خیال ہے پتہ نہیں اپنے آپ نو سمجھاو تو شاید تو سمجھ آ جائے، مولوی دا سمجھانا تو سمجھ آندا ہی نہیں۔ مولوی آکھے نماز پڑھو تو سمجھ نہیں آندی، مولوی آکھے روزے رکھو تو سمجھ نہیں آندی، اور میں کی کرا؟ مولوی آکھے سچ بولو تو سمجھ نہیں آندی، کی کرا؟ چلو میرے سمجھان نال نہیں سمجھے تو آپ تو سمجھا لیا کرو اپنے آپ نو، آپ کو 5 منٹ اپنے آپ تے لا لیا کرو، انشاءاللہ مہینے بعد تھوڑی صحت ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مولوی ان بیچارہ کھاپ پاوے مسیت آباد کرو تو سمجھ نہیں آندی، تے جدو وہ 60 کا لمحہ لتر لگا نا قبر والا کانڈے تے تھوڑیاں کھلیاں دل والیاں اکھاں تے تھانوں سمجھ تا آ جانی، کی خیال ہے؟ نہیں آنی، اتنے بھی نہیں آنی، آ جائے گی، لیکن وہ دا فائدہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں حضور نے فرمایا ثم لتبعثن، پھر تینوں مرن دے بعد اٹھایا جائے گا، ثم لتسألن یوم القیامہ، پھر قیامت والے دن تیرے کولوں پوچھا جائے گا، کی
پوچھا جائے گا میرے ول توجہ عن عمرہ فیما افنا میں عمر دتی کیویں گزاری کیویں کتھے گزاری کیڑی کیڑی جگہ تے بیٹھا رہے ایتھے بہ نا میرے سامنے دس ذرا او جی میں کہ کہندے سی چن کتھے گزاری ہے رات میں اللہ پوچھے گا نا اے کتھے رہے عن عمرہ فیما افنا میں نی سونی زندگی دیتی کیوں برباد کیتی ہے تے بچپن میں زندگی وچ آندے جوانی بھی بولو زندگی وچ آندی ہے بڑھاپا بھی زندگی وچ آندا ہے جوانی دا علیحدہ سوال ہوئے گا ان شبابہ فیما ابلا میں جوانی دتی او کتھے ضائع کیتی اللہ جدو زندگی دا پوچھ لئی پھر جوانی دے پوچھن دی اللہ نو پتہ سی نا پتہ سی اللہ نو لوگاں کہنا جوانی مستانی ہوندی ہے موج میلا چار دیہڑے موج مارو بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیس اے جہان مٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا جدو تیری قبر دی آنکھ کھلے گی تینوں سارا کچھ دس پائے گا چانن ہو جائے گا اب مچھی ہوئے نا دریا دی تے ماہی گیر جڑے مچھی پھڑن والے ہوندے او کی کردے نے کنڈی لا کے کھڑے ہوندے کنڈی ایک نہیں کئی ہو سکتا ہے کسے کنڈی نال آڑی جائے تے سیر کرنا لے جاننا تے مچھی نو سمجھان بھائی خیال کری اے تیرے خیر خواہ نو اے تاڑی کھلے نہیں بکی دی کنڈی نال پھس دیئے شکاری ہے نا شکاری نہیں نہ لامی منہ مچھی کہے جا پرا دفع ہو بوٹی نو کھان دیندا ہوندا تے کیڑا ہی ہے نا کتھے کنڈی تے تسی دسو جے مچھی منہ پا لے تے موڑ کو کردا ہے توجہ خیال نہیں 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 کھچو کھچ مچھی پھنس گئی کھچ کے سٹ دین پھر مچھی ماہی بے آپ دی طرح تڑپ دیئے پھر توڑے چے بھی نہیں ویدے بس سدھی پا رہے ہیں یہاں پٹھی پھر غلہ منڈی پھر چھلترا کھلترا صاف تے جو وہ سیر والے انہوں سمجھان دے رہے ہیں تیرے بڑھن کے کباب تے تو بتی دندان دے تھلے چبائی جائیں گی وہ قبل ہے کوڑیاں کانیاں میں چھڑان دے ہو بوٹی نے کھان دیں دے تے جی او لبے کھا تے ونجے پھاس تے تسی دسو حشر ہوندہ سو کہ نہیں وہ ہوندہ نا انہوں چانن ہو جاندہ وہ گال ٹھیک کی دیا یوں نا تے میں نو تو انشاءاللہ تو انہوں میریاں گلنا یاد آنگیاں اللہ پاک آسن قبران پوسن خبران جدو چلے گئے نا اپاں پھر تو ساکنا مولوی ٹھیک کے اندر تھی اس واسطے میں منت کرنا ہاتھ جوڑنا رمضان تو پہلے تسی میرے بھائی ہو ساڑھی قوم میں طبیعت نہیں کسی ہاتھ جوڑنا لیکن میں تھانوں ہاتھ جوڑنا اللہ واسطے نماز غفلت نہ کرو اللہ واسطے روزے غفلت نہ کرو اللہ واسطے اللہ دی عبادت غفلت نہ کرو تسی ماشاءاللہ ٹھیک ہو میرے نالو بڑے نمازی تسی ہو تسی میرے نالو بڑے حاجی بھی ہو لیکن اللہ واسطے قرآن دی تلاوت غفلت نہ کرو جو دم غافل سو دم وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ غافل نہ بنو اے غفلت تینوں بہت دور لے جائے گی دین تو بھی دور قرآن تو بھی دور کلمے تو بھی دور مسجد تو بھی دور مدرسے تو بھی دور مولویاں تو بھی مولیاں چنگا پیکج بنایا ہے ایک مچھلی سارے تالاب نو گندا کر دیئے اے لوگاں سمجھے پتہ نہیں سارے مولوی کو جے ہوندے میں تو مولوی کوئی نہیں میں تو مولویاں دا نوکر ہاں لیکن اچھے بنو اچھے اخلاق اچھے پیدا کرو بشاک کام کرو اپنا کاروبار کرو میں کہنا اللہ تھانو ایڈا وڈا تاجر بنائے کہ ماشاءاللہ کراچی دے میم جڑے او اتنے تاجر ہوں جنہیں تسی ہو کرو منع نہیں حلال کمائی کرو بشاک اللہ اچھا دے اچھا کھاؤ
اچھا پاؤ، اچھا مکان بناؤ، لیکن غفلت نہ کرو، نہ کرو۔ اللہ دی قسم چک کے کہنا، ایک بنگلے چ رہن والا امیر اگر اللہ دی یاد وچ ہر ویلے مصروف ہے، اللہ دے ہاں ہے، دنیا دار نہیں ہے، دین دار ہے۔ ایک بھوکا فقیر سارا دن پندا ہے، 5 روپے دے، دا دے، اے جی میں منگتے انٹرنیشنل ودے ہوندے، نماز نہیں پڑھدا، حالانکہ دی جیب وچ انیاں کوڑیاں نہیں جنیاں امیر دی جیب وچ پیسے نے، لیکن اللہ دے کاغذاں وچ بھوکا فقیر دنیا دار ہے، دیندار نہیں۔ دیندار کون ہے؟ بنگلے چ بیٹھا ہے، تھلے پراڈو کھڑی ہے، پراڈو گڑی بدی ہے، تلے دا خصا پہ ہے، ماشاءاللہ کاٹن دا سوٹ ہے، لیکن اللہ دی یاد تو غافل نہیں۔ اے اللہ دے کاغذاں وچ دیندار ہے، اے دیندار ہے۔ حالانکہ لوگ آدھے بڑا کوئی دنیا دار ہے، نہیں، اے دیندار ہے۔ اور وہ بھوکا ننگا جدے کول کچھ ہی نہیں، اور نماز نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھدا، انہوں نہ پاکی دا کوئی پتہ نہیں، وہ دیندار نہیں، وہ دنیا دار ہے۔ وہ کی ہے؟ اے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں اتے تو بھی آنکھیں مرنا، جس مرن تے رب راضی نہ ہووے اتے اس مرنے نو کی کرنا۔ اے جوان بھی میرے بچے میرے بھائی نے میرے دوست نے، میں محنت کرنا در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیمبری جوانی وچ توبہ کر، تیرے 2 نفلاں دا مقابلہ بڑھاپے دی ساری عبادت نہیں کر سکدی۔ ہاں زندگی دا علیحدہ سوال، جوانی دا بولو، جوانی دا علیحدہ سوال۔ ٹائم کی ہوئے آلے رہن دے نہیں، تسی ٹائم بتاؤ نہیں، شاباش بڑے استاد ہو۔ نہ میں ایڈا فارغ نہیں، ویسے میں 30 منٹ رکھے سی، تسی تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہو۔ مینوں آکھیا کرو استاد جی ٹائم ہو گیا ہے، مینوں کوئی شوق نہیں میں زور ہی لاندا رہواں، میں کہنا میں تو چپ کر کے بیٹھا رہواں، تسی بھی چپ کر کے بیٹھے رہو۔ آپ جمعہ پڑھیے، اللہ اللہ خیر صلاح، کیسی گل ہے بھائی، خاموشی بھی عبادت ہے نا۔ مینوں کوئی شوق نہیں بھی میں سور لاواں تو زور لاواں، میں کہنا میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہواں، تسی بھی۔ آپ اٹھئے، آپ نماز پڑھیے، جماعت کرائیے، اللہ دے والے، کیسی گل ہے، کیڑا سوکھا کم دسے دونوں۔ ہن اور سوکھا دساں، بولو اور سوکھا دساں۔ ابو سفیان کہندے، حدیث پوری پڑھ لگا، ابو سفیان کہندا ہے تیسرا سوال کی ہوئے گا، امالہ من این اکتسبہ فیما انفقا، مال کمایا کتھو خرچ کتھے کیتا، کمایا کمیں خرچ کمیں کیتا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ نیک بندہ جیدہ پیسہ اللہ دے گھر تے لگدا ہے، قرآن پاک پڑھن والے بچیاں تے لگدا ہے، مدرسے تے لگدا ہے، نیکی دے کماں تے لگدا ہے۔ بڑا بد بخت اور بد نصیب اور بختاں دا ماریا ہو بندہ ہے جیدہ پیسہ کنجراں تے لگدا ہے۔ پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہندے لوگن پتہ نہیں چلدا بھئی دی کمائی حلال دی ہے یا، وہ کہندے میں پتہ لگ جاندا ہے۔ انہاں کی فرمایا میں پتہ، لوگ آگے جی تہانوں پتہ کیویں لگدا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ دی قسم میں پتہ لگ جاندا ہے۔ اے پیران پیر دا فرمان ہے، غنیت الطالبین۔ انہاں کہا جی تہانوں کیویں پتہ لگدا ہے؟ فرمایا میں او دے خرچ کرن تو یقین کر لینا، جے تے لگے کنجراں تے ڈھول ڈمکے تے بینڈ باجے تے میں کہنا پیسہ حلال دا نہیں، تے جے لگے اللہ دے گھر تے مصطفیٰ دے در تے نیک لوگاں تے نیک کماں وچ، میں کہنا اے دا پیسہ حلال دا ہے، اے دا پیسہ چونکہ اے دا خرچ کرنا حلال ہے۔ حرام تو بچو، حلال نو اپناؤ، کوشش کرو حلال دی جڑی دال ہے نا وہ حرام دے گوشت نالوں اللہ دی قسم چنگی جے،
چنگی جی ہاں وہ لذت ہی ہو رہا ہے دال کھا لو کچھ ہر پر گوشت کھانا ہے ہاں جڑا بندہ گوشت کھانا تو دند جلدی پٹے جاندے ہیں چونکہ خراب ہو جاندے ہیں اس وجہ دال کھاؤ عزت دی کھاؤ عزت دی چٹنی کھا لینا سمجھ آئی ذلت دے مرغن غزامہ نالو اچھی ہے میری بات پلے بن لئی آخری گل حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جدو میں حدیث سننا بے ہوش ہو جانا جدو حضور فرماندے سن ان علمی ماذا عمیلا اللہ پوچھن گے میں علم دیتا عمل کنا کیتا جس امام دی تسی تے میں تقلید کرنے بیالی اج پیدل کیتے آخری اج بیت اللہ دا غلاف ایک ہتھ وچ اپنی چٹی داڑھی ہے ایک ہتھ وچ بیت اللہ دا غلاف ہے رو رو کے سارو قطار عرض کر رہے نے اللہ ابو حنیفہ نو اپنے قیام تے ناز کوئی نہیں ابو حنیفہ نو اپنے رکوع تے ناز کوئی نہیں ابو حنیفہ نو اپنے سجدیاں تے ناز کوئی نہیں ابو حنیفہ نو اپنے علم تے ناز کوئی نہیں ابو حنیفہ نو تیرے فضل تے ناز ہے اللہ میرا علم نہ ویکھی میریاں عبادتاں نہ ویکھی میری داڑھی دے سفید وال دیکھی میں سنے ان اللہ یستحیی من الشیب تو سفید والا تو حیا کرنا ہے اللہ تے سفید والا تو حیا کر دے میں جوانہ نو کماں گا جوانہ نو اپنے بڈھے باپ دی چٹی داڑھی دا حیا کریا کرو انشاءاللہ اللہ تھانو